جو بندہ ملک چھوڑنے کے لیے بات کرتا ہے کہ میں ملک چھوڑ جاؤں گا، یہ تھائی لینڈ چلے جائے، بینکاک چلے جائے، صحیح، وہاں پہ جا کے گلو پاپیاں کرے، چیزنگ ڈوم کرے. یہ بندہ یہ چاہتا ہے پاکستان جو ہے نا یورپ بن جائے. یہ جس کی مرضی ماں بہن کو بلیک میل کرے، اس کے گھر میں جا گلو پاپیاں کرے. میں کہوں جی میں بڑا امام کعبہ کا بیٹا ہوں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا. یہ کیا ہے کہ مثال کو تو کیا بنا پھرتا ہے یہ لکھاری ہیں سر ایک او یار لکھاری بڑے اچھے لکھاری ہیں. السلام علیکم ناظرین لاہوری چرچا ٹی وی سے عدنان خان. ناظرین ونس اگین ایک دفعہ پھر شاہد چودھری صاحب کے پاس حاضر ہو گئے. کیوں ہوئے یہ تو اب آپ سب کو ہی پتہ چل گیا ہوا ہے. ناظرین سوشل میڈیا پہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ایک بات جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ میں نے ملک کو اتنا ٹائم دیا لیکن اس ملک میں مجھے عزت نہیں ملی. اب دل میں ایک خیال آ گیا، دماغ میں ایک سوچ آ گئی کہ یہ ملک ہی چھوڑ دوں. ہم نے چاہا کیوں نہ شاہد چودھری صاحب کے پاس چلے اور اس کے اوپر بھی ان کا موقف لیں کہ کیا کہتے ہیں شاہد چودھری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی بھیا. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے اگین تھینک یو، آپ بہت اچھا ٹائم ہمیں دیتے ہیں اور جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں بلیو می کہ آپ کہتے ہیں فوری آؤ. عدنان اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، پاکستان کے آپ سب سے بیسٹ یوٹیوبر بنو، میری یہ دعا. آئی لو یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام سے کافی پریڈکشن جو آپ نے کہا پریڈکشن ہے وہ میری طرف پریڈکشن نہیں ہوتی، ایک جو ہے نا آنے والے حالات کا تجزیہ میں کرتا ہوں نا. پچھلا جو ماضی ہوتا ہے نا ان کی چیزوں کو سب دیکھ کے کرتا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ خودکشی کرے گا. جی بالکل کہا تھا. ٹرائی کرے گا، سوسائڈنگ کی کوشش کرے گا. جو بندہ ملک چھوڑنے کے لیے بات کرتا ہے کہ میں ملک چھوڑ جاؤں گا، یہ کمزور آدمی کی نشانی ہے نا. بالکل. پہلے کیوں ڈنگے مارتا تھا اس کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ کہ جی تم اپنا وزن دیکھو، تم اپنی شکل دیکھو، تم ہو کیا. تو خود کو یہ بڑا پاٹے ہن، بڑا ٹینڈے ہن، بڑا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا تھا. تو اب کیا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ذرا سا ایک ایشو بنا ہے، بندہ سے یہ پوچھا تم نے ماری کیوں چول. اگر تم نے چول ماری ہے، چولز ماری ہیں، چولز ماری ہیں، ٹھیک ہے تو پھر برداشت کرو، فیس کرو. بالکل ایسی ہے. تم نے موقع تم یہ کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے جو ہے نا مجھے بدنام کرنے کے لیے پری پلان جو ہے نا پلان کر کے میرے خلاف سازش کی. بندہ اس سے یہ پوچھے یہ ہے کیا، یہ کیا ہے کہ مثال کو تو کیا بنا پھرتا ہے یہ لکھاری ہیں سر ایک او یار لکھاری بڑے اچھے لکھاری ہیں. لوگوں کو کہنا ہے مجھے آپ 2 پینسل مجھے 2 کاپی لو. دیکھو ساری دنیا سن رہی ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں انڈر میٹرک ہوں. کہتا ہوں بالکل ایسے میں اردو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا. آپ اور 2-3 لائنیں بولو اردو کی، مشکل لفظ بولو، مشکل لفظ یعنی جو انگلش کے لفظ ہے نا آپ نے کہنا ہے کہ آپ اردو میں لکھو. میں ایک صفحہ لکھ دیتا ہوں، وہ لکھاری ہے نا، شاعر ہے، جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی لکھائی کیسی ہے، میں اردو لکھ کے دے دیتا ہوں. اگر میری لکھائی کے پاس سے بھی اس کی اردو یعنی لکھنے میں میرے سے اچھی ہو گئی، میں سوشل میڈیا پہ کام چھوڑ دوں گا. میں اردو لکھتا ہوں نا تو میرے پاس بیٹھے لوگ مجھے کہتے ہیں چوہدری صاحب تو کتابت کر دے رہے ہو. اچھا بے شک میں 10 پڑھا ہوں لیکن اس سے زیادہ پڑھا ہوں، یعنی میری 10 بھی سے زیادہ ہیں. میری ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت ہے الحمدللہ. میں نے ہمیشہ جو ہے نا میری اسکول کی بچپن سے لے کے مسنگ جو تھی نا مجھے انعام دیتی تھی، مجھے سر پہ پیار دیتی تھی رائٹنگ کے اوپر کہ تم آنے والے وقت میں پاکستان کا بھوشر یعنی مستقبل بنو گے پاکستان کا. تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، مجھ سے بڑی دعائیں دیں. لیکن میرے والد صاحب نے جب مجھے سائنس رکھوا دی نا تو مجھ سے نہیں آگے پڑھا، وہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر آپ لکھا رہی ہیں آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ کتنے خوبصورت لکھتے ہو. میں اردو کا ماسٹر ہوں، مجھے آپ کوئی ڈکٹیشن یہ مجھے انگلش میں نہیں لکھا جائے گا، آپ مجھے کو اردو میں ایسا لکھ دوں گا، مجھے اس کی کاپی کر کے دکھا دو، کتابت لگے گی آپ کو. تو یہ چیزیں میں نہیں مانتا. بزدل آدمی ہے یہ ڈڈو نکلا ڈڈو. اچھا جو موسم کے حساب سے باہر نکلتا اندر گھس جاتا ہے، جس کو برساتی ڈڈو کہتے ہیں. برساتی ڈڈو جو موسم میں باہر آتے نکل جاتے ہیں. یہ بندہ یہ چاہتا ہے پاکستان جو ہے نا یورپ بن جائے. یہ جس کی مرضی ماں بہن کو بلیک میل کرے، اس کے گھر میں جا گلو پاپیاں کرے، جو ہے جا کے وہاں پہ جو ہے نا ملک پلانٹ کو جو اس کے شٹر اٹھائے، دودھ پیے، یہ اس کو تشریف کے ساتھ کھیلے. یہ سارے یہ اس طرح کام چاہتا ہے. تو یہ مہذب معاشرہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ یہ پاکستان بنا ہوا ہے. ہمارا سبز رنگ ہے، یہ مسلمانوں کا رنگ ہے. جو وائٹ رنگ ہے وہ اس کا اقلیتوں کا ہے. یہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی کمیونٹی ہیں. اور آپ کو پتا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ہے. تو ہم نہیں اس کو یورپ بننے دیں گے. ہاں اس نے اگر جانا نا تو یہ اپنی مرضی کے ملک میں جائے، یہ تھائی لینڈ چلے جائے، بینکاک چلے جائے. صحیح. وہاں پہ جا کے گلو پاپیاں کرے، چیزنگ ڈوم کرے، تنظیم سازی کرے، کچھ بھی کرے، اس کو کسی نے نہیں پوچھنا. تو اس کو یورپ بھیج دیں.
اور میں اس کو یہ کہوں گا خلیل الرحمان صاحب آپ کے لیے بیسٹ جو ہے نا بینکاک ہے, آپ کے لیے بہترین جو ہے تھائی لینڈ ہے, وہاں پہ جائیں, بیچ پہ آپ جو مرضی کھیلیں, گلو پاپیاں کریں, انجوائے کریں لائف کو. آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کا پروفیشن یہ نہیں ہے. اب ہمیں آنے دیں, ہمیں تھوڑا موقع دیں, دیکھیں ہم ملک کے لیے کیا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کارکردگی دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. سر میں ویسے آج ایک خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہوں بس کر دو, تو میں تو کہتا ہوں میں بس نہیں کروں گا جب تک یہ کیس اینڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیفے کردار تک بے شک خلیل الرحمان صاحب پہنچے, یہاں حسن کا جو گینگ ہے, ٹھیک ہے, آمنہ روج کا, وہ پہنچے کیفے کردار تک, تو پہنچے نا, میں اپنے ناظرین کو اینڈ تک تو سٹوری دکھاؤں نا. میں نے آپ کو کہا تھا مجھے 5 لاکھ روپے ہے. بالکل. کس چیز کا آیا تھا جی؟ کہ آپ لوگوں کے چینل کے اوپر میں نے انٹرویو نہیں دینا. جی. میرے پروگرام کے لیے نہیں آیا تھا. اچھا. میرے پروگرام کے لیے وہ تو پھر میری نظر میں جو ہے نا, میری مجھے خریدنے والی بات ہوگی نا. وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے چینل پہ لب کشائی نہ کرنے کا, یعنی آپ آگے پوچھتے ہیں خلیل الرحمان قمر پہ بات کر رہی ہیں, تو میں کہوں نہیں سوری میں نہیں کروں گا اس سے بات. اس چیز کا 5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں سے بھیج دیا. اب میں نے آپ کو پروگرام کیا, آپ نے لگایا, وہ دنیا نے دیکھا, مجھے ایک بندے کا فون, اس بندے کا فون آ گیا, مجھے کہا تھا چوئی صاحب دیکھو کام بھی نہیں کیتا, پھر انٹرویو دیا تھا, 5 لاکھ بھی کھا گئے ہو. میں کہا یار تم تے کیس کر دے. اس کا 5 لاکھ میں کھا گیا ہوں, ڈکار گیا ہوں. کیوں؟ مجھے وہ میرے پیشن کے خلاف جو ہے, میرے یہ ایمانداری تو یہ ہے. تو سارے ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں, وہ کہ یار چوسا نے سچ بولیا, کوئی گل نہیں, چھوٹی بات ہے. تو یہ صحافت ہے. اب یہ صحافت نہیں, میں کہوں جی میں بڑا امام کعبہ کا بیٹا ہوں, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا. یہاں پہ صرف ایسا نہیں ویسا نہیں کون کرتے ہیں, جن کا بس نہیں چلتا. صحیح بات ہے, جن کا ہاتھ نہیں پڑتا, جس کا ہاتھ نہیں پڑتا, کہتے ہیں گریپس اور سور. بالکل. میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں. میرا لوگ ثابت کر دیں, میں چور ہوں میں نے بتایا, میں ڈاکو تھا میں نے بتایا, میں جو بھی کرتا تھا میں نے بتایا. تو یہ لوگ بتاتے ہوئے ان کی کیا نیچے سے ہوتا ہے, تشریف پھٹ جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ, تشریف پھٹ جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ بھی لوگ بتائیں اپنا, تو وہاں پہ آگے امام بن جاتے ہیں. تو باقی یہ سارے, یہ لکھاری ہے, یہ شاعر ہے, فلاسفر ہے. یہ جو کش ہے نا, یہ 5واں گیئر ہوتا ہے. اچھا. یہ صرف ڈیش کش ہے. اچھا. اس کش کا نام آپ کو یہ مارکیٹ میں لوگ یہ نہیں کہ یہ کش ہے, لوگ کہیں گے یہ ڈیش کش ہے, ڈیش ٹم 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 کش ہے یہ. سر مجھے جتنے بھی آپ نے بھی کمنٹس دیکھے ہوں, میں بھی شاید آپ کو ٹائم ملا تو آپ نے کمنٹس دیکھے ہوں, بڑے جتنے بھی ناظرین ہیں دیکھنے والے, کچھ لوگ تو 80% لوگ ہیں جو زندہ باد شاہد صاحب زندہ باد, 20% لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں جی شاہد صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ جی مجھے 5 لاکھ روپیہ ان کے کسی چاہنے والے کی طرف سے آیا ہے, جس میں انہوں نے بولا جی کہ شاہد صاحب آپ اپنا منہ بند کریں, اس پہ آپ کسی یوٹیوبر کو کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہ دیں, صرف اپنے چینل پہ جو بولنا بولیں. ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں اگر ان لوگوں کو کہوں کہ میں بڑا ایماندار ہوں, کیا یہ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا مجھے 5 لاکھ روپے ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. یہ کیا بات ہے یار, کہتے اسٹیٹمنٹ شو کروائیں, میں اسٹیٹمنٹ شو کراؤں. وہ پہلی بات تو وہ FBR میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے جیسا اتھینٹک بندہ اگر اس طرح کی بات کر دے فیک, تو پھر تو میں نے جو سٹوریوں میں آج تک سنائی سب فیک ہے. جس بندے نے آپ کو کہا ہے نا, اس کو میں اسٹیٹمنٹ دکھاؤں گا, اس کو میں بندہ بھی بتا دوں گا, اس کا ٹیلی فون نمبر بھی دے دوں گا, اس بندے کے ساتھ بات کروں گا. وہ بندہ چونکہ میرے سے پیسے مانگ رہا ہے واپس, وہ مجھے کہہ رہا ہے میرے پیسے واپس دے دیں, میرے پاس اس کی آڈیو بھی پڑی ہے, آلریڈی پڑی ہے, آڈیو بھی سنا دیتا ہوں. اب وہ بندہ مجھے کیا دے گا سننے کا, مجھے یہ بتائیں. آ جائے, چلے 500 روپے لوں گا. اچھا. آ جائے فیکس 500 کے ساتھ سنتے جائیں ریکارڈنگ. اچھا. کہیں سے آ جائے, دیکھ لیں ناظرین, یار جائیں ناظرین کیا دیکھ لیں, میں بتاتا ہوں بھائی, آپ آ جائیں. 500 روپیہ انٹری کا لوں گا آپ سے اندر آنے کا, صرف آپ سے, کیونکہ آپ نے میرے اوپر نا کراس وہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں, میرے اوپر آپ نے تنقید کی ہے. آپ آ جائیں, 500 روپے آپ نے کاؤنٹر پہ جمع کروانا ہے, پاس بیٹھ جائے گا, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دوں گا. جس دن میں نے عدنان کو انٹرویو دیا ہے, سیم 3 دن پہلے آپ کو عدنان کے انٹرویو کی ڈیٹ چیک کر لینا. 3 دن پہلے میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوا ہے, لاہور سے ہی ہوا ہے. جس اکاؤنٹ سے ہے وہ بھی دکھا دوں گا, اور جس بندے نے دیا ہے وہ مجھ سے پیسے واپس مانگا بڑے پیار سے, چوئی صاحب ساری فیس واپس کر دو. میں نے کہا یار تو بلنڈر کیوں کیتا ہے؟ کہتا کیا بلنڈر؟ میں کہا میں ہو جائے گا. کہتا نہیں ہو ایہو جی نہیں ہے, لیکن تسی بند سی. تو میں کہا تو 5 لاکھ دیتا تو 20 لاکھ روپے دے, کو منہ بند کرنا تھا. اور مزے کی بات ہو 20 دیتا, میں پھر بتا دینا تھا. میں جو نہ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو نیچے جاتے وہ 15,000 روپے بلکہ 20,000 روپے دوں گا. جاؤ کیا عیاشی کرو گے, کھیلو یہ جوا. 500 کے بدلے 20,000 روپے. سودا سمے میں صبح ہی آ جاؤ. اگر میں نہ دکھا سکوں اپنا کیمرہ آن کر لینا, میں آپ کے سامنے معافی مانگ لوں گا. آ جاؤ 500 روپے میں. بہت بڑی بات کر دی سر, لوگ چولے گئے پھر میرے جیسے بندے پہ. اب میں کہہ رہا ہوں مجھے 500 روپے رشوت ملی ہے, کیسا پاکستان ترقی کر گیا. یہ ہے نیا پاکستان, ایسے ہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 5 لاکھ روپے رشوت لی ہے, عوام کہہ رہی ہے نہیں چوئی صاحب ایسے نہیں مان نہیں رہے. مطلب تو یہی ہے نا, اس کا مطلب یار آپ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن اگر آپ شک کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں تو 500 روپے لگے گا, 20,000 روپے دوں گا.
500 ना 20,000 रुपए जी। तो 500 के साथ 20,000 रुपए कैसा भाव दिया आपको? बुक पे भाव मिलता है ना, 500 रुपए लाओ तो 20,000 कमाओ, चाहे मैंने आपको बहुत सारे आम पूरी दुनिया के सामने दे दिया। और दूसरा, अगर आप नहीं आना चाहते, आप ऑनलाइन में जैज नंबर दूंगा, जैज कैश का 500 रुपए डालें, वीडियो कॉल ऑन कर लें, मैं हर चीज दिखाऊंगा। अगर आपकी तसल्ली ना हुई तो आपको भैया इधर आएगा वो भी दिखा दूंगा। और बताएं, और 5 लाख रुपया मैंने अगर थोड़ी सी मैं डिमांड और बढ़ाता, मुझे से 15 लाख रुपए 20 लाख भी दे देना था, लेकिन मैंने चूंकि खा जाने थे तो मैंने कहा 5 लाख रुपए जो है चलो इतने टी कैश को बढ़ा, इसलिए मैंने 5 डलवाया था। बाकी मैंने रेट थोड़ा बढ़ाता, 20 लाख भी मिल जाना था, डेफिनेटली मिलना। तो जो लोग कहते हैं नहीं मिले, अब क्या कहें, आप लगते हैं इनको, आप बताएं, इनको पैगाम दें। जी। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल से शाहिद भाई ने ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जिन लोगों ने कमेंट्स में बोला, महंगाई इतनी है, 520,000 कमाओ। बिल्कुल, 500 के साथ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो इस चैलेंज के ऊपर आगे आप खड़े हो जाए। आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे ऑफिस नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन अपना इजी पैसा, जैज कैश और वीडियो कॉल पे 500 पहले भेजें, हाँ, 5 फिर वीडियो कॉल पे हाँ बिल्कुल देखें तमाशा। तो ये अब आपके ऊपर है, ये सारा जो भी आपने बातें की हैं इसका फैसला अब आप नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे बड़े प्यारे नाज़रीन हैं, आप देखते हैं। मैं दिहाड़ी लगाओ। ये मौका है आपके पास कि शाहिद भाई के पास जो 5 लाख रुपए आया था उसमें से 20 हजार रुपए की दिहाड़ी, 500 से 20,000, 500 से 20,000 ये सेल लग गई है, 500 से 20,000, 500 के साथ 20,000 कमाने का आपको मौका मिल गया है, तो आप इसको बिल्कुल जो है ना अपने हाथ से जाने ना दीजिए।